طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے آقا کی رفیقہ حیات بلکہ وہ محبوبہ رسول تھیں، ان پر ایک الزام لگایا تھا منافقین نے، اس کا دفاع کیا میرا مولا، اور آیت نازل فرمایا شان عائشہ میں، صدیقہ طاہرہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ سے حضور واپس آ رہے تھے، جنگ غزوہ بنو مصطلق، وہاں سے واپسی میں حضرت عائشہ بھی اس سفر میں حضور کے ساتھ تھیں۔ رات کا وقت تھا، ایک جگہ قافلہ رک گیا تو قافلہ جب رکتا تھا تو اونٹ کے اوپر جو کجاوا ایک جو ہے حجرے کی طرح بنا دیا جاتا، جھونپڑی بنا دی جاتی تھی جو ام المومنین کے لیے ہوتی تھی، حضور کی ازواج مطہرات پردے میں جاتی تھی، وہ اٹھا کر کے زمین پر رکھ دیا۔ حضرت عائشہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، کم عمر کی تھی، تو وہ بڑی ہلکی بھی تھی، جو صحابہ اٹھاتے تھے اٹھا کر کے رکھ دیتے تھے۔ رات کا وقت تھا اور وہ وہاں پر سو گئی، کجاوے سے باہر نکل کر کے سوئی۔ پھر ہوا یہ کہ قافلہ چل پڑا، حضرت عائشہ صدیقہ وہیں رہ گئی۔ وہ کجاوا اٹھا کر کے جو صحابہ تھے انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا، اور یہ سوچا کہ اس میں ام المومنین ہیں، سو رہی ہوں گی، اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا، باندھ دیا اور اونٹ چل پڑا، جبکہ ام المومنین کہیں اور سوئی ہوئی تھی۔ یہ رہ گئی بات۔ اب قافلہ مدینے کی طرف رواں دواں تھا، پیچھے سے قانون یہ تھا قافلے میں، ایک صحابی بہت پیچھے چلتے تھے کہ قافلے سے چھوٹا ہوا کوئی سامان ہو تو وہ اٹھا کر کے لے کے آ جاتے تھے، کسی کا کچھ بھی رہ جاتا تو وہ حضرت صفوان ایک صحابی تھے، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا ام المومنین عائشہ صدیقہ اکیلی تھی، انہوں نے دیکھتے ہی کہا یہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور ام المومنین نے پردہ کر لیا۔ ام المومنین کہنے لگی کہ قافلہ چلا گیا اور میں رہ گئی، نیند میں تھی۔ انہوں نے کہا ان کے ساتھ جو اونٹنی تھی اس پر ام المومنین کو سوار کیا اور نکیل پکڑ کر کے چلتے رہے۔ اب جب مدینے آئے تو بدمعاش قسم کے، اوباش قسم کے ذلیل منافقین نے ام المومنین پر یہ تہمت لگانا شروع کیا کہ محمد رسول اللہ کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ چلی گئی تھی، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ ان کے ساتھ چلی گئی تھی، قافلے سے الگ آئی ہیں، یہ بہت بھدا الزام۔ اسی کے متعلق قرآن میں آج ہم نے جو سورہ نور پڑھا ہے نا، اس میں ایک آیت ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ اللہ فرماتا ہے جو مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، اور اگر 4 گواہ نہیں لا پائیں گے تو حکم شرع یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو ایسے آدمی کو جو تہمت لگایا، اور پھر فرمایا کہ زندگی بھر پھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ مردود الشہادہ ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں قبول کی جائے گی جو تہمت لگاتا ہے۔ اب سنو، جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آ گئیں تو یہ باتیں پھیلنے لگ گئیں اور بہت پھیل گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسی ایسی باتیں آپ کی زوجہ کے متعلق ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے، پوچھے عائشہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئیں، بڑا پیار کرتے تھے میرے آقا ان سے، اور وہ بھی بہت محبت کرتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا حضور نے، کہ میں اس وقت تک انتظار کروں گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ اب یہ ام المومنین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ اور کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ کائنات کے آقا و مولا جن کی وہ زوجہ ہیں وہ بات نہیں کر رہے ہیں اور گھر پہ نہیں آ رہے ہیں، تو حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی بات نہیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن معاملہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آج کے منافقین بھی اس واقعے کو اٹھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، اگر غیب کا علم ہوتا تو اتنے دن تک حضور اپنی بیوی کے متعلق تھوڑی نہ خاموش رہتے۔ اس وقت کے منافق تہمت عائشہ صدیقہ پہ لگا رہے تھے، آج کے منافق جو ہے حضور پاک پر یہ تہمت لگاتے ہیں علم غیب نہیں تھا۔ سنو، میں دونوں مسئلے حل کرتا ہوں، اس کا حل بتاتا ہوں۔ یہ صحابہ کا بڑا امتحان تھا، 1 مہینے تک یہ معاملہ چلتا رہا مدینے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا، ایک باری باری ہر ایک سے پوچھنے لگے۔ حضرت عمر سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، یہ جو تہمت لگائی گئی، یہ جو افواہ ہے؟
حضرت عمر نے کیا ایمان کا جواب دیا. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال آپ کے جسم پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا. اگر عائشہ ناپاک ہوتی تو آپ کے گھر کے لیے کیسے قبول کرتا؟ نکاح تو اللہ نے فرمایا آپ کا، اور کوئی ناپاک عورت آپ کی اہل میں آ کیسے سکتی ہے؟ وہ اہل بیت ہے. یہ حضرت عمر کا جواب تھا. سیدنا عثمان ابن عفان نے بھی ایسا ہی عشق کا جواب دیا. کہا کہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا اس کی بیوی بدکار کیسے ہو سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اب جو خواتین صحابیات تھیں ان کو بھی حضور بلانے لگے، پوچھنے لگے عائشہ کے بارے میں کیا خیر. یہ در حقیقت ہے کہ امتحان چل رہا تھا. وہاں جو منافق تھے وہ تو کہنے لگے، جب منافق کون تھے؟ ظاہر وہ مسلمان ہی تھے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کیا تھا وہ کیا ہے. جب حضور ان سے پوچھتے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا خیال، کہتے کیا بتائیں، لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے بہک گئی ہوں گی، کچھ ہو گیا ہوگا. یہ منافقین کے جوابات تھے. یہ منافقین کے جوابات. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ہم کو تو نہیں معلوم لوگ، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا. یہ جلانے والا جواب ہوتا ہے. آج بھی ہوتے ہیں اس طرح کے جوابات، ان کو کانفیڈنس کے ساتھ کہنا نہیں ہوتا ہے. اب جو خواتین تھیں ان سے پوچھا گیا تو وہ تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آٹا گوندتے گوندتے سو جاتی ہے، روٹی کب پکتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتی. تو یہ اونگ آ گئی ہوگی، سو گئی ہوگی، اور اس کا میلان کبھی کسی مرد کی طرف ہم نے نہیں دیکھا. کھیلنے والی خاتون ہے حضرت عائشہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سب سے پوچھا. اس کے بعد مہینہ بھر گزرنے کو تھا، آیتیں نازل ہو گئی. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے پوری برات ظاہر فرمائی. ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں بغیر کسی سبب کے وہ بڑے ظالم ہیں. ماں عائشہ صدیقہ کی برات میں جب آیت نازل ہوئی، حضور آئے حضرت عائشہ کے گھر. حضرت ابوبکر صدیق کو بتا دیا تھا کہ آیت عائشہ کی برات میں صفائی میں نازل ہو گئی ہے. تو پھر حضرت ابوبکر بھی دوڑے دوڑے عائشہ صدیقہ کو خبر دینے چلے گئے. اور جب حضرت عائشہ نے یہ خبر سن لی تو اس قدر اس دن خوشیوں سے پھولے نہ سما رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گئے گھر تو وہ ان کی محبت کا معاملہ تھا. حضور ان سے بات کر رہے تھے تو حضرت عائشہ حضور کے سامنے نہیں آ رہی تھی. کہا نہیں، میں پہلے آپ سے نہیں بات کروں گی، میں پہلے اس مولا کا سجدہ ادا کروں گی جس نے میری برات کا اظہار فرمایا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا، یہ محبت میں انہوں نے کیا تھا، یہ ان کے جذبات تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے اور فرماتے عائشہ میں تجھے پہچانتا ہوں جب تو خوشی میں ہوتی ہے اور جب تو غصے میں ہوتی ہے، دونوں چیزیں میں پہچان لیتا ہوں. حضرت عائشہ کا معاملہ تھا اسے. تو وہ پوچھتی ہیں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے میں کب غصے میں ہوتی ہوں اور کب خوشی میں؟ تو حضور فرماتے ہیں جب تو خوشی میں ہوتی ہے تو قسم کھاتی ہے نا کسی بھی بات پر، تو کہتی ہیں وہ رب محمد، محمد کے رب کی قسم، ایسا ہی تھا. اور جب غصے میں ہوتی ہے تو کہتی ہے وہ رب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، ایسا ہی تھا. حضور فرماتے ہیں میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کب تمہارا موڈ کیسا ہے. بہرحال ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یعنی طہارت پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. جو دوسرا مسئلہ ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. آج کے جو منافق ہیں یہ جو کہتے ہیں حضور کو اگر علم غیب تھا تو اپنی بیوی کی برات پہلے ہی کیوں نہیں بیان کر دی؟ اتنے دن تک مدینے میں کنفیوژن کے شکار سب لوگ بھی تھے، کیوں ایسا رہا؟ یہ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا. ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں جو رسول مکہ میں مدینے میں بیٹھ کر مکہ کے تمام لوگوں کے احوال کی خبر دے رہے ہوں. لیکن کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں. امتحانات یوں ہی نہیں لیے جاتے. اگر آپ کے پاس سوال پرچہ آ گیا ایگزام میں اور بنایا کس نے ہے؟ بنایا کس نے ہے؟ آپ کے ٹیچر نے. جو پڑھانے والا ٹیچر نے بنایا. لیکن ایگزام لے کر کے آپ لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں، ٹیچر ہی اگر آپ کی وہ گارڈنگ کے لیے آئے یا پھر وہ دیکھ بھال کے لیے آئے، نگرانی کے لیے، آپ پوچھ لینا اس سے ایک سوال، سر اس کا جواب بتا دو. کیا وہ ایگزام ہال میں بتائے گا؟ کہے گا نہیں میں معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے مطلب
اس کو معلوم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے. امتحان کس کام کا ہے؟ بنایا ہے پرچہ اسی نے, امتحان وہی لے رہا ہے, لیکن وہ کچھ سوالات کے جوابات نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علم نہیں ہے. علم ہے لیکن تیرا امتحان چل رہا ہے. آپ کو پتا ہے ایسا معاملہ ابھی سورہ یوسف میں گزر چکا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام کے جب بھائی آئے تھے غلہ لینے کے لیے, ان کے چھوٹے بھائی بنیامین, ان کے تھیلے میں انہوں نے کھٹوری ڈال دی تھی, پتا ہے نا. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اعلان کروا دیا شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی, ڈھونڈو کس کے اس میں ہے, ڈھونڈو. حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کروا دیا تھا اور سب کے غلے ڈھونڈتے جائے. وہ 10 بھائیوں کی بھی تلاش کر رہے تھے. قرآن میں یہ بھی ہے فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ, ان کے سب تھیلیوں کو ٹٹولا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام خود ہی ٹٹول رہے تھے. کس کو؟ 10 بھائیوں کے تھیلوں کو ٹٹول کر کے دیکھ رہے تھے, اس میں ہے, اس میں ہے. اور ڈالا کس کے تھیلے میں تھا؟ چھوٹے بھائی کے تھیلے میں ڈالا تھا. یہ 10 کو کیوں ٹٹول رہے تھے؟ کیا یہ بھی تم الزام لگاؤ گے کہ یوسف علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کون سے تھیلے میں؟ معلوم سب تھا. وہاں ایک مصلحت تھی کہ اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا. قرآن میں اللہ فرمایا کذالک کدنا لیوسف, ہم نے یوسف کو اس طرح کی ہدایت دی تھی کہ وہ ایسا کریں. تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مانتے ہو اللہ نے ان کو ایسا کرنے کا حکم دیا تھا, تو پھر یہ غزوہ بنی مستلق کے بعد والے واقعے میں, ام المومنین کے واقعے میں یہ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ میرے آقا کو 1 مہینے تک اللہ نے خود ہی یہ فرمایا تھا کہ محبوب آپ کے سارے آس پاس آنے والوں کا امتحان ہو جائے, جو ایمان والا ہو ان حالات میں بھی میرے مصطفیٰ کی بڑائی